مولانا ابوالعلا مودودی 20ویں صدی کے ایک ایسے مفکر اور ممتاز عالم دین تھے جو ہمیشہ اصلاح معاشرہ کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک خطاب میں کہا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل عام کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گئے، لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک آدمی کا بیجا قتل نہیں کیا سوائے ان کے جو جنگ میں مارے گئے۔ لیکن کیا اس طرح سماج کی اصلاح کرنے والا شخص کبھی اپنی کتابوں میں ان مواد کو جگہ دے سکتا ہے جس سے معاشرہ منتشر ہو جائے؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے ان کی کتابوں اور مضامین کو قابل اعتراض مانتے ہوئے نصاب سے ہٹانے کے بعد گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے طلباء کو سناتن دھرم پڑھانے کا فیصلہ کیا؟ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین ہیں، ان کا جو بیان جو اخبار کے تھرو ہمیں ملا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی بھی چیز آبجیکشنیبل نہیں ہے، اور جو لیکھک ہیں جن کی کتابیں ہٹائی گئی ہیں، مولانا مودودی اور سید قطب، ان دونوں نے ہی جو کچھ بھی لکھا ہے وہ کہنا چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں لکھا ہے اور وہ لوکتنتر سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو ملک ہے یہ لوکتانترک ملک ہے، اور لوکتانترک مولیوں کی ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں باتیں کری ہیں قرآن کی روشنی میں۔ کوئی بھی چیز آپتی جنک نہیں ہے، تو جب آپتی جنک نہیں ہے تو سلیبس سے کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ یہ ایک پروسیجر ہے، ہر چیز کا ایک ڈیفائنڈ رولز ریگولیشنز ہیں۔ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوگی، اکیڈمک کاؤنسل میں معاملہ جائے گا، تب سلیبس مائنس پلس ہوگا، جو بھی ہوگا۔ بورڈ آف اسٹڈیز کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، چیئرمین نے آؤٹ رائٹلی اس طرح سے کر دیا، چیئرمین کو اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب سلیبس سے نکالی گئی ہے، اس کی جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پردھان منتری جی سے شکایت کی کہ اس میں کچھ آپتی جنک چیزیں ہیں، اس لیے اس کتاب کو نہیں پڑھایا جانا چاہیے یونیورسٹیز میں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف پردھان منتری کے شکایت کرنے سے بالکل غلط ہے کہ اس کو سلیبس سے نکال دیا جائے۔ کسی نے اگر سوال کھڑا کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کو آپ سلیبس سے باہر کر دیں۔ بتا دیں کہ 22 لوگوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ مالی اعانت والی یونیورسٹی مثلاً AMU، جامعہ اور جامعہ ہمدرد کے نصاب میں شامل مولانا مودودی کی کتابوں پر پابندی عائد کی جائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی ان کی کتابوں میں جہادی اور نفرت انگیز مواد و نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی 20ویں سینچری کے سب سے بڑے مسلم اسکالر ہیں، اور ان کا اثر پوری مسلم دنیا پہ، یورپ اور امریکہ پہ ہے، اور چونکہ ویسٹرن کولونائزیشن کے خلاف ایک سب سے مضبوط آواز بن کے وہ ابھرے، تو ان کے خلاف سب سے زیادہ مواد اس وقت ویسٹرن لٹریچر میں پایا جاتا ہے۔ میں پچھلے 50 سال سے مودودی کو پڑھا رہا ہوں، میں نے ان پہ PhD کرائی ہے، ان پہ کئی کتابیں اردو اور انگریزی میں لکھی ہیں۔ مجھے ایک سنگل لائن کہیں یہ نہیں ملی جس میں انہوں نے کسی ٹیررزم کی، وائلنس کی، ان ڈیموکریٹک انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی کی حمایت کی ہو۔ شروع سے لے کر کے آخر تک یہی کہتے رہے کہ ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمارے رسول نے اڈاپٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو نصیحت کی کہ کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، ملک میں لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی تحریروں میں بہت پاور ہے، انفلوئنس ہے، لاجک ہے، آرگومنٹ ہے، تو ان کی باتیں لوگ سب سے زیادہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن ان کا ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا جا سکتا جسے قانون یا جمہوریت کے خلاف یا کسی بھی دستور کے خلاف قرار دیا جا سکتا ہو۔ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے ہاں، ہم تھنکرز کو پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے بڑے اسکالرز جتنے ہیں 20ویں صدی کے، ہم سب کو پڑھاتے ہیں، اور ماسٹرز لیول پہ ہم اس کا اسسمنٹ کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں بیرونی مسلم ممالک کے طلباء و طالبات بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی اب بیرونی ممالک کے طلباء و طالبات کو بھی سناتن دھرم پڑھنا ہوگا، کیونکہ AMU PRO نے بتایا کہ پوسٹ گریجویشن میں اب سناتن دھرم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جو تھیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے، شیعہ سنی دونوں، بہت پچھلے 50 سال سے کمپیریٹیو ریلیجن پہ پڑھائی ہو رہی ہے۔ اسی کی کڑی میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نے بھی شروعات کی ہے، اور MA میں
یہ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جائے گا، جس میں آپ کے سناتن دھرم، جوڈیزم، کرسچینٹی، بدھزم، جینزم، اسلام، ہندوازم۔ سوال یہ ہے کہ جب یونیورسٹی کے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مختلف مذاہب کو بطور تقابلی مطالعہ پڑھایا جاتا ہے تو کیا اسلامک اسٹڈیز میں علیحدہ طور پر سناتن دھرم پڑھایا جانا کہیں مجبوری تو نہیں؟ یہ جو مولانا مودودی کی جو کنٹروورشل بکس ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کو اب جو ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ پڑھائی جاتی تھی، انہوں نے اب اس کا سلیبس کا حصہ نہیں رکھا۔ ڈفرینٹ اسلام کے انٹرپریٹیشنس ہوتے ہیں اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لوگ اس پہ غور کرتے رہتے ہیں، تو اب یہ انٹرپریٹیشن بہت جو ان کی کتابیں ہیں تو لگا کہ اب اس کا کوئی اس طرح کا ریلیونس نہیں رہا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب مولانا مودودی کے افکار و نظریات پر پی ایچ ڈی کرنے والے اسکالرز کی پی ایچ ڈی روک دی جائے گی؟ تاہم وہیں دوسری جانب اس بات پر بھی لب کشائی کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی شکایت پر تھیولوجی اور اسلامک ڈپارٹمنٹ کو ہی نہ ختم کر دیا جائے۔ علی گڑھ سے نیوز ٹری کے لیے عامر رشید کی رپورٹ۔